باندھنا پڑتا ہے، تو احرام کی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ صحابہ نے اس وقت تمتع یہ ہے کہ آپ نے پہلے احرام باندھا عمرے کا، عمرہ کر کے آپ نے احرام باندھ دیا، کھول دیا، اور 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کے لیے آپ نے احرام باندھا، حج کیا، اسے تمتع کہتے ہیں۔ اور افراد یہ ہے کہ آپ پہنچے، حج کے دن تھے، سیدھا احرام باندھا، حج کیا، یہ حج افراد ہے۔ حضور نے قیران باندھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو باتیں ضروری ہیں۔ حضرت مولا علی اس وقت یمن میں تھے، یمن کے قاضی تھے، ٹھیک ہے۔ حضور نے بھیجا ہوا تھا، حضرت علی یمن میں تھے، حضرت علی یمن سے آئے حج کرنے کے لیے، ان کو بھی اطلاع دی گئی کہ حضور آ رہے ہیں حج کرنے۔ حضرت علی یمن سے آئے اپنا پورا قافلہ لے کر، ساتھ کثیر تعداد میں اونٹ لائے، حضرت علی بھی پہنچ آئے۔ اب حضور نے تو باندھا ہوا تھا قیران کا احرام قیران کا باندھا ہوا تھا کہ یہ عمرہ بھی کرنا ہے اور اسی احرام کے ساتھ حج بھی کرنا ہے۔ حضرت علی آئے، صحابہ سے حضور نے پوچھا تم نے کیا باندھا ہے، تم نے کیا باندھا ہے، تم نے کیا باندھا؟ کسی نے کہا جی میں نے قیران کرنا ہے، کسی نے کہا جی تمتع کرنا ہے، کسی نے کہا جی قیران کرنا ہے، کسی نے کہا جی تمتع کرنا ہے۔ علی سامنے آ ہن گل مولا علی دی میں ہن کے کرنا، ایتھے کسی اور دا نام لے لواں؟ دسو ہن اس میری کیڑی غلطی؟ گل ہی مولا علی دی ہے، لوگ کہندے نے علی علی بہوں کردے نے، جتھے چلنا ہوئے کہ آندا ہی علی ہے تے کر جڑے پسے جائیے اگے آپ ہی علی آ جانے، ہن اسی کے کریے؟ ہن گل مولا علی دی ہے۔ سب سے حضور نے پوچھا تو نے کون سا احرام باندھا ہے؟ کسی نے کہا جناب والا میرے آقا میں نے تمتع کا میں نے احرام باندھا ہے۔ کسی نے عرض کی حضور میں نے قیران کا احرام باندھا ہے۔ کسی نے کیا جواب دیا؟ جب باری آئی مولا علی کی، مولا علی جو کہ یمن سے آئے تھے، تاجدار انبیاء نے فرمایا علی جب تو نے احرام باندھا نیت کیا کی ہے؟ اس جملے تے اگر میرا مجمع نہ بول سکے تے اپنے مقدر تے رہو یار، اے تک جملہ تکیو پھر عشق کسا کہندے نے؟ اے علی جب تو نے احرام باندھا ہے نیت کیا کی ہے؟ یاد رکھنا نیت ضروری ہے۔ احرام باندھتے وقت ہن ایویں تسی ہتھے دو چادرہ باندھ لو تے تسی کوئی محرم تے نہیں بن جاندے ہو نا۔ احرام کے لیے نیت ضروری ہے، ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ میں کون سا احرام باندھ رہا ہوں، خالی عمرے کا یا ساتھ حج کا بھی۔ آگے جناب والا صحابہ سے پوچھا گیا، اب جب مولا علی آئے تاجدار انبیاء نے فرمایا اے علی جب احرام باندھا ہے کیا نیت کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے سوڑیا میں تے کوئی بھی نیت نہیں کی تھی، حضور میں تے کوئی بھی نیت نہیں کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا مطلب کیا ہے؟ عرض کرتی ہے میرے آقا میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے اللہ جڑی نیت تیرے یار دی اوہی نیت۔ اب صفا و مروہ، اب بیچ میں دن گزرے، پھر 8 ذی الحج سے دوبارہ حج کے معاملات شروع ہوئے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے محبوب پھر منام میں تشریف لے کر آئے۔ منام میں میرے آقا علیہ السلام نے زور عصر مغرب عشاء پڑھی، فجر تک رہے، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عرفات میں تشریف لے کر آئے۔ عرفات میں مسجد نمرہ کے قریب ایک مقام پر میرے نبی کے لیے لگایا گیا خیمہ، وہاں پر تاجدار انبیاء نے ایک عظیم خطبہ ارشاد، ایک عظیم خطبہ، میں وہ پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے چند اہم پوائنٹ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے میرا مجمع ایکسیپٹ کرے گا، اپنے نبی کے اس آخری خطبے پہ بولیں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا اے گروہ مومنین، آج کون سا دن ہے؟ سب نے گردنیں جھکا دی۔
حضور نے فرمایا آج عرفہ کا دن ہے. خود اب صحابہ کو نہیں پتہ ہے آج عرفہ کا دن ہے، لیکن جواب نہیں دیا، گردنیں جھکا لی. حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ سب نے گردنیں جھکا لی. حضور نے فرمایا یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. تاجدار انبیاء نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب نے گردنیں جھکا لی. میرے محبوب نے فرمایا یہ مقام عرفات ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت، آج کے دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح میں تمہاری جان اور تمہارے مالوں کو بھی ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں. ایک دوسرے کا مال مت کھانا، حرام مت کھانا، ایک دوسرے کی جان کی در پہ مت ہونا. اور آگے چل کے حضور نے فرمایا اور پھر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا. یہ میں نہیں ایسے کہہ رہا، یہ میں ایکٹنگ نہیں کر رہا جو میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ حضور نے اسی طرح فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میری جوش خطابت مت سمجھیے گا یا میری ایکٹنگ نہ سمجھیے گا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. یہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا عورتوں کا خیال کرنا کہ تم ان کو گھرا باندھ کے نکاح کی اپنے قبضے میں لے لیتے ہو، اب یہ تمہاری محتاج ہوتی ہیں، اور ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا. اور اسی خطبے پہ میرے محبوب نے فرمایا پڑوسی کے حق کا خیال کرنا. اور اگلے جملے پہ مرد بولیں گے، دلیر لوگ بولیں گے. میرے آقا نے فرمایا اسی خطبے میں، تاجدار انبیاء نے فرمایا میں محمد عربی آج کے بعد سود کو پکا حرام کرتا ہوں. مل کیا کو سبحان اللہ. فرمایا سود کو پکا حرام کرتا ہوں، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. اور آگے چل کے ارشاد فرمایا یاد رکھ لو جس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے وہ اس امانت میں اگر خیانت کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں امین ہوں، میرے غلام بھی امین ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے چل کے بڑا طویل خطبہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں. آگے چل کے میرے نبی نے فرمایا یاد رکھ لو قیامت تک لوگوں کو یہ سنا دو تم جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے کما لو گے، ایک دن آئے گا تم سمجھو گے میں نے بڑی محنت کی اتنا کما لیا، میں نے بڑی کوشش کی اتنا کما لیا. ایک دن آئے گا کہ رب تمہیں فقر دکھائے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ جو تو نے کمایا تھا خالی تیری محنت نہیں تھی، رب کریم کا فضل تھا. مل کے آنکھوں سبحان اللہ. تاکہ تجھے احساس ہو کہ یہ تیری دولت، یہ تیری شہرت، یہ فقط تیری محنت کا نتیجہ نہیں، یہ ہے تو سارا تیرے رب کا فضل ہے. اور تجھے رب کچھ وقت کے لیے پھر فقر دکھاتا ہے، رب غریبی دکھاتا ہے، افلاس دکھاتا ہے. اور پھر میرے آقا کا یہ جملہ سنو میرے بھائیوں، سے دل پہ لکھ لو. تاجدار انبیاء نے فرمایا لیکن جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے تو میرے آقا کی زبان پہ یقین ہے؟ بولو یار ٹلے پہ ہے کہ اس کی یقین ہے میرے آقا کی زبان پہ؟ تیرا میرا نبی فرما رہا ہے، جس نبی کے کہنے پہ رب کو ایک مانا ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھ لو جو دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا اس سے بھاگتی رہتی ہے اور وہ ذلیل و رسوا رہتا ہے پیسے کے پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. میرے مصطفیٰ نے ایسا جملہ سنایا غریبوں کا دل باغ باغ ہو جائے گا، امیروں کا دل باغ باغ ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا جو دولت سے لاپرواہی برتا ہے، کوئی ایت نہ دلیر جڑا سبحان اللہ کہہ رہے تھے، جو دولت سے لاپرواہی برتتا ہے دولت کو لفٹ نہیں دیتا. میرے آقا فرماتے ہیں جو طلبگار ہوتا ہے آخرت کا، میرے آقا فرماتے ہیں دولت اس کے پیچھے اس طرح آتی ہے جیسے کسی چیز کو گھسیٹ کے پیچھے لایا جاتا ہے.